اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تُضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں آپ لوگ بھی صحیح راستے سے بھٹک جائیں۔ تو یہ شر ہے، اہل کتاب کا شر ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تمہارے دشمن یہی اہل کتاب ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور ولی ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مددگار ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کسی اہل کتاب، کسی دوسری ریاست مغرب کی آپ کو حمایت کی ضرورت نہیں ہے، آپ امت مسلمہ ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کو اس کے موضوع سے ہٹا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ سمعنا اطعنا کے وجہ عصینا کہتے ہیں۔ واسمع غیر مسمعین، تو اب وہ واسمع سنیے غیر مسمعین، تو یہاں مسمع جو ہے مفعول ہے کہ یہ ان کو تو ہم سنا ہی نہیں سکتے۔ وراعینا، اب راعینا کیا کرتے تھے وہ؟ لیم بالسنتی، السنہ کو اپنی زبانوں کو موڑ کے وہ راعینا کہتے تھے، راعینا یعنی ہمارے چرواہے یا ہمارے مغرور آدمی۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں طعن کے راستے نکالتے تھے۔ ولو انہم قالوا، کاش یہ لوگ کہتے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور توجہ فرمائیے، لکان خیر لہم واقوم، تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی، ان کو رحمت سے محروم کر دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اہل کتاب میں سے صرف چند لوگ ایمان لائیں گے۔ لا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، صرف تھوڑے سے لوگ۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اب نوٹ کیجئے یہ آیت نمبر ہے 47، کاپی پہ نوٹ کر لیجئے۔ میں نے کہا تھا آپ سے سورہ بقرہ آیت نمبر 40، میں نے کہا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 20، اب یہ آیت آ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 47۔ اس میں اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور دھمکی دیکھیے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو تمہارے پاس موجود کتاب ہے اس کی تصدیق میں ہے۔ ان نتمس، قبل ان نتمس وجوہا، اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے ہم بگاڑ دیں، فنردها علی ادبارها، اور ہم یعنی الٹے پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر تم لوگوں پر ہم لعنت کریں، اللہ لعنت کرے کا مطلب ہے اللہ رحمت سے محروم کر دے، جس طرح ہم نے کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے اصحاب السبت پر لعنت کی تھی کیونکہ انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا تھا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو فیصلے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ اب دیکھیے اہل کتاب کو صاف بتایا جا رہا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، یا یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا شرک کو۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ وہ معاف کر سکتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد افترا اسما عظیما، وہ ایک بہت بڑا افترا باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، پاک پاس بنتے ہیں؟ اچھا، یہ ذہنیت ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی، مسلمانوں کے اندر بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ، تم کیا چھوٹے آدمی ہو، ہم قطب کے درجے پہ ہیں، ہم ابدال کے درجے پہ، ہم غوث کے درجے پہ، ہم یہاں پہنچ گئے، تم شیخ ہو، تم حلال حرام کے فتوے دے رہو، جنت دوزخ کی باتیں کرو، ہم بہت آگے نکل جائیں۔
نکل چکے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنا. تو یہ آپ نے دیکھا ان کو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. فتیل کہتے ہیں، دیکھیے آج کل افطار کر رہے ہیں آپ لوگ، کھجور کی گٹلی جب نکالتے ہیں اس کے اندر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، اور ایک کھجور کی گٹلی میں ایک نالی ہوتی ہے، ایک باریک سی نالی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ڈوری نما چیز ہوتی ہے اور ایک جھلی ہوتی ہے. تو فتیل جو ہے اس موٹی ڈوری کو کہتے ہیں، اور جو باریک جھلی ہوتی ہے اس کو جو ہے قطمیر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا توجہ کیجئے کہ یہ کیسے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں. وَكَفَى بِهِ اسما مبینا، اور جو ہے اس کے لیے یہ کھلا گناہ کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، اہل کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت. اب یہ جبت اور طاغوت کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے. یہ ہے سپرسٹیشنز، یعنی ہم سمجھتے ہیں نا کہ امریکنز ہیں یا یورپینز ہیں. میں وہاں تھا، یہ بھی کہتے ہیں فرائیڈے دے 13، اور کہتے ہیں اگر 13 تاریخ کو جمعہ آ جائے بڑا منحوس ہوتا ہے. تو یہ سپرسٹیشنز پر، توہمات پر یقین رکھتے ہیں. طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. طاغوت کیا ہے؟ وہ باغی اور سرکش اور حد سے گزر گئے رویے ہیں. تو یہاں عقیدے میں بھی طاغوت ہوتا ہے، سیاسی طاغوت بھی سرکش ہوتا ہے جیسے فرعون ہوتا ہے، قوموں کا ایک رویہ بھی طاغوت ہوتا ہے، غیر اسلامی عدالتیں بھی طاغوت ہوتی ہیں. تو طاغوت کا استعمال قرآن مجید میں مختلف معنی میں ہوا ہے، اس کے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. یہاں اس کا مطلب ہے توہمات. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ کافروں سے کہتے ہیں اہل کتاب، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ راستے کے اعتبار سے اہل ایمان سے بہتر ہے. اب دیکھیے جیسے اس کی مثال دیتا ہوں میں. آج کی دنیا میں یہ پورا مغرب کہتا ہے مسلمانوں سے انڈیا بہتر ہے، مسلمانوں سے مشرکین بہتر ہے. حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہونا چاہیے، لیکن ان کا حسد ہے، ان کی جلن ہے، ان کا بغض ہے، یہ مشرکین کو بہتر سمجھتے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. لعنت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سے محرومی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پا سکتے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کے لیے بادشاہت میں، حکومت میں، اقتدار میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر مل جائے تو یہ لوگوں کو کوڑی بھی نہ دیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تو یہاں دیکھیے فضل کا مطلب ہے نبوت. کیا یہ لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے، اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب سے نوازا تھا، حکمت سے، اور ایک عظیم بادشاہت دی تھی. آل ابراہیم میں مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت، حضرت داؤد کی حکومت، حضرت جالوت کی حکومت وغیرہ وغیرہ. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے رکے رہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور یعنی آگ کے لیے دوزخ کافی ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے. سوف نصلیہ نارا کلما نضجت جلودہم، اور جب آگ میں داخل کریں گے تو ان کی جلد گل جائے گی. تو جب ان کی جلد جل جائے گی، بدلنا جلودا غیرہا، ان کو نئی کھال دیں گے ہم، پھر جلائیں گے، پھر نئی کھال دیں گے، پھر جلائیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. کیا مطلب ہے کہ دوزخ کا قیام بھی اس کی حکمت میں شامل ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ہم بہت جلد ایسے باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا،
اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان باغات کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور شوہر ہوں گے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ان کو ہم گھنے سایوں میں داخل کریں گے. اب آ جائیے، یہاں پیراگراف ختم ہو گیا ہے. اب یہاں 2 آیتیں آ رہی ہیں، بڑی اہم آیتیں، ذرا نوٹ کر لیجئے. یہاں ایک لکیر کھینچ لیجئے، آیت نمبر 58 اور 59. آیت نمبر 58 اور 59. یہ جو 58 ہے یہ میرٹ کے بارے میں ہے. میرٹ کو پامال مت کرو. یہ 57 اسلامی ممالک ہمارے ہیں، یا ہر جگہ میرٹ کو پامال کیا جاتا ہے. ہر جگہ ناانصافی ہوتی ہے. سنیے آپ غور سے. ان اللہ یأمر ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بلا شبہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے، تم لوگوں کو، کہ امانتیں اہل افراد کے حوالے کرو. منصب، عہدے، امانتیں اہل افراد کے حوالے کرو. سفارش پہ بھرتی مت کرو. یہ مت دیکھو کہ اس کا باپ کیا تھا. اب ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، سول سروس کے امتحان میں 600 نمبر کس کے ہوتے ہیں؟ وائوا کے ہوتے ہیں، زبانی امتحان کے. اگر آپ تحریری امتحان میں 100 میں 100 نمبر بھی لے لیں، لیکن پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا باپ چپراسی تھا، تم کمشنر نہیں بن سکتے، تم سول سروس میں نہیں آ سکتے. تمہارا باپ بھی کمشنر تھا تو تم کو لے لیں گے. ایس پی تھا تمہارا باپ وڈیرا تھا، تمہارا باپ کوئی سیاستدان تھا، وزیر تھا، بتاؤ کیا تھا تمہارا باپ. تو یہ جو ذہنیت ہے میرٹ کو پامال کرنا اور غریب کے بچوں کو پیچھے دھکیل دینا اور چند خاندانوں کا آگے آنا، یہ ہے میرٹ کی پامالی. اور امانت کا مطلب وہ، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، سارے وسائل آتے ہیں، عہدے ہوں، منصب ہوں، اسی طرح وزارتیں ہیں اور تقرری ہے تمام محکوموں کے اندر. یہ کس بنیاد پر ہوگی؟ یہ اہلیت کی بنیاد پہ ہوگی. اور دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. سن لو غور سے، اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل اور انصاف کے مطابق کرو. تو ہمارا معاشرہ اسلامی بن ہی نہیں سکتا جب ہمارے فیصلے انصاف کے مطابق نہ ہوں. چاہے وہ فیصلے کابینہ کے ہوں، چاہے فیصلے پارلیمنٹ کے ہوں یا سینٹ کے ہوں یا عدالتوں کے ہوں، تمام فیصلے عدل کی بنیاد پر ہوں. اور یہاں ہے کہ 20-20 سال مقدمے چلتے ہیں، اور یہ جسٹس میں ڈیلے کا ہونا، تاخیر کا ہونا، یہ بھی کیا، یہ بھی بڑی ناانصافی ہے. مر جاتا ہے آدمی اور مقدموں پر وہ اپنی ساری جائیداد لگا دیتا ہے. یہ سارا نظام اکھیڑ کے پھینک دینا چاہیے. اللہ فرماتا ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین قسم کی نصیحت کرتا ہے. 2 نصیحتیں ہیں. نمبر 1 کہ امانتیں اہل ایلیجبل افراد کے حوالے کیے جائیں. دوسری یہ کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کیے جائیں. یہ ہے ریاست کی ذمہ داری، یہ ہے حکومت کی ذمہ داری، یہ ہے تمام اداروں کی باہمی ذمہ داری. اداروں کی ذمہ داری کیا مطلب ہے؟ یعنی کابینہ کی، مقننہ کی، عدلیہ کی، انتظامیہ کی، بیوروکریسی کی، یعنی جتنے ادارے ہیں اس میں اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ دھمکی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، بہرا نہیں ہے، بصیر ہے، اندھا نہیں ہے. یعنی اگر ریاست اور ریاست کے ادارے عدل و انصاف کا یہ کام نہیں کرتے اور میرٹ کو پامال کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو، اپنی پسندیدہ برادریوں کو اور تعصبات کی بنیاد پر عہدے اور منصب دیتے ہیں، تو پھر اللہ کی سزا وہ نہیں بچ سکتے. اب آ جائیے، یہ بہت اہم اگلی آیت آ رہی ہے. ذرا کاغذ قلم نکال لیجئے، نقطے میں بتاتا جاتا ہوں، وہ ذرا نوٹ کرتے جائیے. اس آیت کا موضوع ہے کہ اطاعت 2 قسم کی ہے. ایک اطاعت مطلق ہے اور ایک اطاعت مقید ہے. ایک جو ہے اوپن اطاعت ہے، سمجھیے، مطلق ہے، میں ابسولوٹ ہے، اور دوسری باؤنڈ ہے. ایک جو ہے غیر مشروط اطاعت ہے، انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، اور دوسری کیا ہے، مشروط ہے، کنڈیشنل اطاعت ہے. یہ 2 نقطوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے.
या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। व उलिल अम्रि मिनकुम, मिनकुम का क्या मतलब है? मिनल मुस्लिमीन, मिनल मोमिनीन, और मुसलमानों के अंदर जो उलुल अम्र है उनकी भी इताअत करो। अच्छा, अब या अय्युहल्लज़ीना में असल खिताब किससे हो रहा है? पूरी दुनिया के मुसलमानों से हो रहा है। ये 7 अरब में से जो 1.25 अरब मुसलमान हैं उनसे खिताब हो रहा है, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ इसके अव्वलीन मुखातब सहाबा इकराम है। सहाबा इकराम से कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। ये जो दोनों की इताअत है, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये गैर मुक़य्यद है, मुतलक है, गैर मशरूत है, विदाउट एनी कंडीशन। इसके बरखिलाफ उलुल अम्र की जो इताअत है ये मुक़य्यद है, बाउंड है, मशरूत है। अच्छा, अब ये उलुल अम्र कौन है? देखिए, एक औरत के लिए उसका शौहर उलुल अम्र है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। एक बच्चे के लिए, एक लड़की के लिए उलुल अम्र कौन है? उसका बाप है। और इसी तरह उलमा उलुल अम्र है। इसी तरह आप अदालत का निज़ाम है तो अदालत के जो जजेस हैं वो उलुल अम्र हैं। इसी तरह किसी मुल्क की फ़ौज है तो फ़ौज का जो सरबराह है वो उलुल अम्र है। इसी तरह एक पार्लियामेंट है और एक प्राइम मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो वो उलुल अम्र है। तो हुकूमत कवानीन बनाती है, उन कवानीन की पैरवी और पाबंदी लाजिम है, फ़र्ज़ है, उलुल अम्र हैं वो। शौहर भी, सिपा सलार भी, बाप भी, उलमा भी, और प्राइम मिनिस्टर भी, सदर भी, वज़ीर आज़म भी, और ये पुलिस भी और फौज भी, ये सारे इदारे क्या हैं? ये उलुल अम्र हैं। अब आ जाइए, लेकिन इनकी इताअत क्या है? मशरूत है। अब जरा अगला टुकड़ा देख लीजिए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। और बिल फ़र्ज़ अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए किसी मामले में, फ़ी शैइन, किसी भी शय में, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ रुजू करो। इधर देखो, पहले कहा अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, फिर क्या कहा? उलुल अम्र की इताअत करो। अब इनमें से कहा जा रहा है कि अगर ये उलुल अम्र से इख्तिलाफ हो जाए, उलुल अम्र से इख्तिलाफ हो जाए तो किसकी तरफ रुजू करना है? पहले 2 की तरफ रुजू करना है। 3 में से जो पहले 2 हैं वो मुतलक हैं, वो जो है गैर मशरूत इताअत है उनकी, और तीसरे की इताअत क्या है? वो मशरूत है, बाउंड है। ये किससे कहा जा रहा है? सहाबा से कहा जा रहा है। उसके अव्वलीन मुखातब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन है। अच्छा, आप जरा देखिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? शौहर से इख्तिलाफ किया जा सकता है, बाप से इख्तिलाफ किया जा सकता है, उलमा से इख्तिलाफ किया जा सकता है, सहाबा किराम से इख्तिलाफ किया जा सकता है, अइम्मा से इख्तिलाफ किया जा सकता है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, मालिक, औज़ाई, लैस, हसन बसरी, ये जितने बड़े अइम्मा हैं सबसे इख्तिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि उलुल अम्र है। उलमा से इख्तिलाफ किया जा सकता है, मुफ्तियान से इख्तिलाफ किया जा सकता है, सदर से, वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ किया जा सकता है। इख्तिलाफ अगर नहीं किया जा सकता, जिसकी इताअत 100% है, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगला नुक्ता ये नोट कर लीजिए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मासूम है, मासूम है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और मासूम नहीं है। कोई सहाबी मासूम नहीं है, कोई ताबई मासूम नहीं है, कोई इमाम मासूम नहीं है, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई बाप, कोई शौहर, कोई मासूम नहीं है। दीन मुकम्मल हो चुका है। ये बात गुट्ठी में बांध लीजिए, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। अल्लाह और रसूल हतमी है। जब भी इख्तिलाफ होगा, मियाँ बीवी में इख्तिलाफ होगा, कहाँ जाएंगे आप? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल का क्या मतलब है? फरुद्दूहु इलल किताब व सुन्नह। यह है असल उसूल, समझ लीजिए। बाप से इख्तिलाफ होता है, 2 भाइयों में जायदाद का इख्तिलाफ होता है, कहाँ जाएंगे आप? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। मेहर का इख्तिलाफ होता है, वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ होता है, सदर से इख्तिलाफ होता है, उलमा से इख्तिलाफ होता है, आपको गलत फतवा देता है कोई, इमाम से इख्तिलाफ होता है, आप कहाँ जाएंगे? फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं नहीं जी मैं तो वही करूंगी जो मेरे मियाँ कहते हैं, मैं तो वही करूंगा जो हजरत वालिद माजिद फरमाते हैं, मैं तो वही करूंगा
جو ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، آپ کا یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو ہر اختلافی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن اور صحیح احادیث کو حکم بناؤ، وہ فیصلہ کن چیز ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے جو صحابہ کرام کو بتائی گئی۔ اب اس سے میں ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں، غور سے سن لیجیے۔ ایک طرف اگر قول رسول ہے، ایک طرف صحیح حدیث ہے، اور ایک طرف قول صحابی ہے، تو آپ کس کی کو ترجیح دیں گے؟ قول رسول کو ترجیح دیں گے۔ اسی طرح آپ جو ہے ایک طرف قول امام ہے، اور ایک ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام احمد کچھ کہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ حدیث ہے۔ آپ کس کو اختیار کریں گے؟ صحیح اور ثابت شدہ حدیث کو اختیار کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر یہ رویہ نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آپ کا قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ اب یہ جو پروسیجر ہے، ہر معاملے کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے مسلمانوں۔ خطاب کس سے تھا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ حسین ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب یہ منافقین کے بارے میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا؟ یزعمون، ان کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہے، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کا دعویٰ ہے، ان کی خوش فہمی ہے کہ وہ سب پر ایمان لائے، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لکھ لیں بھائی، طاغوت جو ہے اصل میں طغا یطغا سے اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت بڑی سرکش قوت کو، جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، ہٹلر ہے، خروشچوف ہے، اسٹالن ہے، اور اسی طرح یہ جو بڑے بڑے دنیا کے ڈکٹیٹر گزرے ہیں، یہ ہیں طاغوت۔ لیکن یہاں طاغوت کا مطلب ہے غیر اسلامی عدالتیں، یہاں طاغوت کا مطلب ہے کہ اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ غیر اسلامی عدالتیں، ہر وہ جس کے پاس منافقین اپنے فیصلوں کے لیے جاتے ہیں، اگر یہ اقوام متحدہ کے پاس بھی اپنے فیصلوں کے لیے جائیں منافقین، وہ بھی ایک طاغوتی ادارہ بن جائے گا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تحکیم کی طرف نہیں آتا، وہ بھائی قرآن کے مطابق میرا فیصلہ کر دیجئے، حدیث کے مطابق میرا فیصلہ کر دیجئے، یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے طاغوت کے پاس جاتا ہے اپنے فیصلے کو لے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ اس حکم دیا گیا تھا ان کو کہ اس کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو، طاغوتی عدالتوں کا انکار کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان منافقین کو دور کی گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اب ان منافقین سے کہتا ہے وہ عدالتوں میں کیوں جا رہے ہو، یہاں آؤ نا، ما انزل اللہ کی طرف آؤ، اس قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ دیکھ لینا منافقین کیا کرتے ہیں، پوری طرح رکتے ہیں اور رکتے ہیں۔ فَكَيْفَ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیا ہوگا جب یہ لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے کرتوتوں کے اور اعمال جو انہوں نے پیش کیے اس کے نتیجے میں، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر یہ آپ کے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے، اور وہ کہیں گے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں جی ہم وہ گئے اس لیے تھے ان کے پاس کہ ہم کچھ حالات کو بہتر کرنا چاہتے تھے، مفاہمت کرانا چاہتے تھے، احسان اور توفیق مفاہمت کے علاوہ، مصالحت کے علاوہ ہماری کوئی نیت نہیں تھی، جھوٹی قسمیں کھاتے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبکم، یہ منافقین وہ ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے،
یہ طاغوت کی عدالتوں کے پاس جاتے ہیں. فارد عنہم، ان سے درگزر کیجئے. وعظہم، ان کو نصیحت کیجئے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، انہیں ایسی نصیحت کیجئے جو ان کے دل میں پوری طرح پہنچ جائے، اتر جائے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو ہم نے مطاع بنا کر بھیجا، ان کو باس بنا کر بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، تو پھر لوجد اللہ، تو پھر یہ منافقین اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا تواب اور رحیم پاتے. لیکن یہ اپنی غلطی کو ماننا بھی نہیں چاہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرانا چاہتے. اب سن لیجئے، بڑی اہم آیت، پین نکال لیجئے. فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون. سنیے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 65، یہ ہر مسلمان غور سے سنیں. یہ جو منکرین حدیث ہیں وہ غور سے سنیں، جو صحیح احادیث کا انکار کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح سن لیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور منصب کو نہیں سمجھتے وہ غور سے سن لیں. ہر حدیث پہ وہ ناک بھون چڑھاتے ہیں، پیشانی پہ ان کے بل پڑتے ہیں، حدیث کو سنتے ہی ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، ان کو صحیح حدیث سن کے مروڑ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. جھوٹے ہیں یہ، سن لیجئے، یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ تمہارے رب کی قسم وربک لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تمام اختلافی معاملات میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو قاضی نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، آپ کی احادیث کو جج اور حاکم تسلیم نہ کر لیں. فیما شجر بینہم، تمام اختلافی معاملات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی اپنے دل میں کوئی حرج، کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر. اچھا، آپ کیا ہوتا ہے سنی دنیا میں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں غلط فیصلہ کیا، رشوت خور ہے. دل میں آپ کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کی. مان تو لیتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا کریں جی، لیکن دل سے آپ تسلیم نہیں کرتے. یہاں اللہ تک کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر دیں تو کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مفعول مطلق آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دے، پوری طرح جھک جائے. یعنی صحیح احادیث کے سامنے پوری طرح جھک جانے کا نام اسلام ہے، ورنہ آپ کا دعوی ایمان جھوٹا ہے، خام ہے. اللہ کی قسم، تمہارے رب کی قسم، وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اس بات کو سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مربی نہیں ہیں، صرف مسجد کے امام نہیں ہیں، وہ حاکم ہیں. آپ کی احادیث کی قانونی حیثیت ہے، آپ کی احادیث کی دستوری اہمیت ہے. اس بات کو سمجھیے، نکتہ سمجھ لیا، نوٹ کر لیا کہ احادیث جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس لیگل اسٹیٹس ہے، کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے احادیث کا. منکرین حدیث کو نہیں مانتے، لبرلز اس کو نہیں مانتے، لیکن یہ مومن نہیں ہو سکتے. اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون. چلیے، بہت اہم آیت ہے، آیت 65. اب اس میں آگے بھی کچھ آیتیں ایسی آئیں گی جو منکرین حدیث کے خلاف ہوں گی. تو لوگو، اگر آپ نے ماضی میں احادیث کا استخفاف کیا ہے، احادیث کا مذاق اڑایا ہے، صحیح احادیث کا توبہ کرو، اب بھی توبہ کرو، اسی رمضان میں توبہ کرو، اور آئندہ سے عہد کرو کہ احادیث پر غور کریں گے،
احادیث سمجھ میں نہیں آتی تو کسی سے پوچھیں گے, توقف کریں گے, لیکن انکار نہیں کریں گے, کسی صحیح حدیث کا انکار نہیں کریں. ہاں اگر ضعیف احادیث ہیں ان کا معاملہ الگ ہے, جھوٹی احادیث ہیں ان کا معاملہ الگ ہے, لیکن ثابت شدہ حدیث ہو, صحیح حدیث ہو تو دل کی کسی تنگی کے بغیر اس کو قبول کرنا لازم ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ, اگر ہم ان لوگوں کے اوپر یہ لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو, او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم, یا ہم یہ کہہ دیتے کہ نکل جاؤ اس بستی سے, اپنے گھروں سے نکل جاؤ, تو بہت کم لوگوں کے علاوہ اس طرح لوگ اس پر عمل نہ کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا, اور اگر یہ لوگ کرتے ما یوعظون بہ, جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, ان کے لیے بہتر ہوتا, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور ان کی ثابت قدمی اور تثبیت قلب کے لیے زیادہ مضبوط ہوتا. وَإِذًا ایسی صورت میں لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے تو ہم ان کو اجر عظیم سے نوازتے. من لدنا, اچھا یہ لدنی علم, یہاں جب بھی قرآن میں من لدنا آتا ہے نا تو بعض لوگوں کی رال ٹپکتی ہو, کہتے ہیں لدنا علم لدنی ہے, علم لدنی ہے, یا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس سے خاص رحمت سے خاص اجر عظیم سے نوازیں گے. یہ کوئی علم لدنی کچھ نہیں ہوتا, وہی علم وہی ہے جو قرآن میں دے دیا گیا, احادیث میں دے دیا گیا. البتہ فہم ہو سکتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جس کو دے فہم ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور پھر اگر اس راستے پر وہ چلتے تو اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا. اب سنیے, یہ جو لوگ قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. یہ کون ہے؟ انعمت علیہم میں. انعمت علیہم کی تفسیر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں, نیک لوگ ہیں. وحسن اولئک رفیقا, حسن اولئک رفیقا, اور رفاقت کی اعتبار سے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بہترین رفاقت ہے ان کی. تو یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کا درجہ. وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے, اور کتنی اچھی رفاقت ہے. ذالک الفضل من اللہ, یہ ہے اللہ کا خاص فضل. الفضل ہے. الفضل کیا ہے؟ یہ فضل کیا ہے؟ سنیے, اللہ اور رسول کے نتیجے میں اتنی بڑی صحبت تم کو نصیب ہو رہی, اتنی عظیم رفاقت ہے. تمہارا مکان جنت میں کسی نبی کے ساتھ ہوگا, کسی شہید کے ساتھ ہوگا, کسی صدیق اور صالح کے ساتھ ہوگا. یہ ہے اللہ کا عظیم فضل. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور علیم ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ہمیشہ چوکنے رہو, ہوشیار رہو اور تیار رہو, چاہے چھوٹے گروپ کی شکل میں یا پورے لوگ مل کر. اب سنیے, جنگ جو ہوتی ہے تو کبھی فرض عین ہوتی ہے, کبھی فرض کفایہ ہوتی ہے. تو کبھی پوری فوج نکل جاتی ہے, سب لوگ نکل جاتے ہیں, پورا حملہ ہو جاتا ہے کسی ملک میں تو ہر آدمی فوجی بن جاتا ہے. اچھا, پورا اس پر وہ فرض عین ہو جاتا ہے, ہر آدمی پر فرض ہو جاتا ہے اس پہ. اور فرض کیجئے ایک بارڈر کے اوپر چھوٹی سی ہو رہی ہے تو وہاں 100 آدمی بھیج دیے, 200 آدمی بھیج دیے, 1 بٹالین فوج بھیج دی, اتنا کافی ہوتا ہے آپ کے لیے. تو جیسے جنگ کی حالات میں ہو تو چھوٹے گروہ کی شکل میں یا پھر بڑے گروہ کی شکل میں آپ نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ, تو وہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اور کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے, قَالَ قَدْ أَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا, تو اب وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بڑا مجھ پر انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا. اب دیکھیے, میں دیکھو اچھا ہوا میں ایک جنگ میں نہیں گیا, وہ دیکھو میرا ساتھی گیا تھا وہ تو ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی, اللہ بچائے. دیکھیے کتنی غلط سوچ ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر تمہیں کوئی چیز پہنچی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ,
یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. اور اگر فرض کیجئے کوئی آپ کو فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، فضل حاصل ہوتا ہے، پھر یہ ضرور کہیں گے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان تو جی بڑے تعلقات ہیں، کاش اب چونکہ آپ نے شرکت نہیں کی تھی، کاش میں ہی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا، مجھے بھی کچھ بینیفٹس مل جاتے، مجھے بھی بونس مل جاتا، کچھ اضافی مجھے چیزیں مل جاتی. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا چاہیے. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کا سودا کر لیا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنی چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، اور قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر یغلب، یا پھر غالب ہو جاتا ہے، فتح یاب ہو کر واپس لوٹتا ہے، دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اجر عظیم سے نوازیں گے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگوں کو آخر کیا ہو گیا ہے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے، جبکہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ مستضعفین کمزور لوگ، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ظالموں کی بستی میں ہیں، یہاں سے جو ہے ہمیں اخرجنا، اللہ ہمیں نکال دے. تو اب وہ آپ کو آواز دے رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں. یہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں تو یہی ہو رہا ہے، وہ پکار رہے ہیں، اور 6-7-8 مہینے ہو گئے، لاک ڈاؤن ہے وہاں پر، لاک ڈاؤن ہے وہاں پر، اور بیچارے روزانہ کچھ لوگ مرتے ہیں. اور وہ انہوں نے آرٹیکل 35 کو بھی منسوخ کر دیا ہے. اب وہاں جائیداد خرید رہے ہیں، وہاں کی اکثریت مسلمانوں کو اس کو اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں. تو وہ پکار رہے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا، ہمارے لیے واجعل لنا من لدنك وليا، تو ہمارے لیے اپنی طرف سے خاص رحمت سے ہمارے لیے کوئی ولی، کوئی سرپرست، کوئی حمایتی مقرر کر دے. واجعل لنا من لدنك نصيرا، پھر یہ لدنی آ گیا دیکھیے، اور اپنے پاس سے خاص رحمت سے ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اب ذرا غور سے بھائی پینسل لے لو، یاد رہا مشکل چیز ہے. یہاں طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ طاغوت کا الگ مطلب ہوتا ہے، یہ نوٹ فرما لیجئے. یہاں طاغوت کا مطلب ہے وہ موٹیو، وہ نصب العین، وہ موٹیو جس کے تحت جنگ لڑی جاتی ہے. تو اللہ، مسلمان جو ہیں الذین آمنوا، وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور طاغوت جو ہے وہ طاغوت کے لیے لڑنے والے کافر ہوتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، روس کس لیے لڑ رہا ہے؟ کمیونزم کے لیے لڑتا ہے. وہ امریکہ کس کے لیے لڑتا ہے؟ فری سوسائٹی، کیپٹلسٹ سوسائٹی، اس کے لیے لڑتا ہے. وہ طاغوت ہے، اس کو سمجھیے. اچھا انڈیا کس لیے لڑتا ہے؟ انڈیا کا طاغوت کیا ہے؟ انڈیا کا نصب العین کیا ہے؟ بھارت ماتا، اکھنڈ بھارت، یہ طاغوت ہے. بہت سارے لوگ وطن کے لیے لڑتے ہیں، برادری کے لیے لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ارائیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم مہاجرین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم سندھیوں کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ جو نصب العین ہوتا ہے لڑنے کے لیے، جو موٹیو ہوتا ہے، اس کو یہاں طاغوت کہا گیا. سمجھ گئے؟ دنیا میں لڑنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے لیے لڑتے ہیں، ایک طاغوت کے لیے لڑتے ہیں. اللہ کے راستے کے لیے، طاغوت کے راستے کے لیے. تو جو سیکولرزم کے لیے لڑ رہا ہے، سوشلزم کے لیے لڑ رہا ہے، اور نیشنلزم کے لیے لڑ رہا ہے، راجپوتوں کو کہہ رہا ہے آ جاؤ راجپوتوں، اے جاٹو آ جاؤ، اے ارائیوں آ جاؤ، سیدوں آ جاؤ، سیدوں کی جے برہمنوں آ جاؤ، شودروں آ جاؤ، چھوٹی ذات کے ہندوؤں آ جاؤ. یہ سب طاغوت ہے. یہ سارے نعرے باطل نعرے ہیں. جنگ دنیا میں اللہ کہتا ہے جنگ دو ہی قسم کی ہو سکتی ہے، ایک اللہ کے لیے جنگ ہے، ایک طاغوت کے لیے. باقی جتنی جنگیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت کے ماتحت ہے. فقاتلوا اولیاء الشیطان. اب یہ جو طاغوت کے لیے، جو کیپٹلزم کے لیے، کمیونزم کے لیے، شرک کے لیے، اکھنڈ بھارت کے لیے، فری سوسائٹی کے لیے، یہ جو لڑ رہے ہیں، طاغوت کے لیے لڑ رہے ہیں، شرک کے لیے، بت پرستی کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے اولیاء. اور مسلمانوں کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے.
تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان شیاطین، دیکھیے جو اولیاء ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایک اولیاء الشیطان ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو شیطان کے اولیاء سے جنگ کرنا چاہیے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تم غالب رہو گے، جیتے ہوگے، شیطان کی سازشیں بہت ہی کمزور ہوتی ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، ان منافقین کو، گفتار کے غازی، ان سے کہا گیا ہاتھ روکو، ہاتھ روکو، ابھی نہیں، جب وقت آئے گا اس وقت، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس وقت نماز پڑھو، 5 وقت کی، زکوٰۃ دو، ابھی ہاتھ روکو، ہاتھ روکو، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چلتے تھے مینڈک کی طرح چلتے تھے، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم مجاہد ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، کفوا ایدیکم، ہاتھ روکو۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب قتال کا حکم آ گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اب اللہ نے کہہ دیا کتب علیکم القتال، جہاد قتال فرض کر دیا گیا، آؤ لڑو۔ اب وہ کل تک جو کہہ رہے تھے نا کب لڑیں گے، کب حکم آئے گا، اس وقت وہ نماز سے زکوٰۃ سے جی چراتے تھے اور جہاد کی باتیں کرتے تھے۔ اب جہاد کا حکم آ گیا تو جہاد سے۔ اس کے بعد سن لیجئے، یہ ڈرتے ہیں، یہ نامرد لوگ کیسے ڈرتے ہیں، سنیے جہاد سے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، انڈیا سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، مغرب سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں کیا ہو گیا تم کو، کیوں لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ کی طرح؟ یہی تو شرک ہے، یہ شرک فی الخشیہ ہے، سنیا او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ تمہیں انڈیا کا ڈر ہے، اللہ سے زیادہ ڈر تمہیں مودی کا پڑا ہوا ہے، مودی کو دیکھ کے تمہارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وقالو، اب سنیے منافقین کیا کہتے ہیں، ربنا لما کتبت علینا القتال، ہمارے رب تو نے کیوں جہاد ہم پر فرض کر دیا، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ جہاد کا حکم کیوں آ گیا؟ اسلام میں جہاد بھی ہے، جہاں تسبیح ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اچھا اس کو ملتوی کیوں نہیں کیا گیا ہمارے لیے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے، ان گفتار کے غازیوں سے، یہ جھوٹے دعوے کرنے والوں سے صاف کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی دولت سر و سامان بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو بچ بچ کے چلتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو جہاد کے حکم سے پیچھے نہیں بھاگتے، ولا تظلمون فتیلا، اور اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ان پر ظلم نہیں کرے گا، ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اے گفتار کے غازیوں، ڈینگے مارنے والوں، تو تم جہاد سے اس لیے بھاگ رہے ہو کہ موت آ جائے گی، تو جہاں بھی رہو تمہیں موت آ کے رہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی تم موجود ہو، وہاں بھی موت آ کر رہے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو ان لوگوں کو جب کوئی اچھی خبر ملتی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو وہ یہ کہتے ہیں، جب بری خبر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی لیڈرشپ میں ہی کمزوری تھی، هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قل، آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، فتح بھی اللہ کی طرف سے ہے، شکست بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، اور جو آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے، فَمِن نَفْسِكَ، وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔
اب سن لیجئے آیت نمبر 80 ہے، یہ سب لوگ سن لیں، منکرین حدیث سن لیں، جو حدیث سن کر صحیح احادیث سن کر تل ملاتے ہیں اور جن کے دل میں بے چینی ہوتی ہے اور اشکال پیدا ہوتا ہے، سن لیں آیت نمبر 80 سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے فی الواقع اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ جو قرآن کہتے ہیں، یہ جو اہل القرآن کہتے ہیں، ایکچولی یہ اہل قرآن بھی نہیں ہوتے، یہ منکرین قرآن بھی ہوتے ہیں۔ اب قرآن کو کیا کرتے ہیں؟ پہلے حدیث کا انکار کرتے ہیں، اب قرآن کو توڑتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، توڑ کے مروڑ کے اپنی مطلب اس سے برآمد کرتے ہیں۔ ومن تولا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے اوپر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جھوٹے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب یہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور رات جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس گزارتے ہیں، اپنے دوستوں اور منافقین کے پاس، تو ایسی بات نہیں کرتے، طاعت نہیں کہتے وہاں پہ، پھر جو ہے عدم اطاعت کی بات کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، راتوں میں یہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں اللہ جو ہے اس کو لکھ رہا ہے، رات کہاں گزارتے ہیں، کس محفل میں گزارتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے، وکیل بنانے کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ، یہ منافقین قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تدبر، سنیے، تدبر اصل میں یہ تفکر سے ذرا مختلف چیز ہوتی ہے۔ تدبر اصل میں دبر سے ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ غور و فکر سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اور جو آدمی معقول ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا وفادار ہوتا ہے اور قرآن میں محنت کرتا ہے، احادیث میں محنت کرتا ہے، تو اس کو وہ پھر خاص فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تدبر ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن تناقض سے پاک ہے، کانٹرڈکشنز نہیں ہے قرآن کے اندر۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، کسی انسان کی طرف سے ہوتا، کسی مخلوق کی طرف سے ہوتا، کسی جن کی طرف سے ہوتا، تو اس میں آپ اختلافات ہی اختلاف پاتے، لیکن قرآن میں کیا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ چیلنج ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اب منافقین کا کام یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، فوراً پوری دنیا میں مشہور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا کام، خبر مل رہی ہے نا، جنگ کی خبر ہے، راز کی بات ہے، کوئی فوجی حکمت عملی ہے، فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ایک سچا مسلمان وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ GHQ کو رپورٹ کرتا ہے کہ مجھے انڈیا کے بارے میں یہ معلومات ملی ہے، سفارت خانے کے بارے میں مجھے یہ معلومات ملی۔ وہ رپورٹ کہاں کرتا ہے؟ پراپر چینل پہ چلے جاتا ہے۔ امن کی خبر ہو یا خوف کی ہو، پبلک میں بتا رہے ہیں، میڈیا پہ اس کو عام کر رہے ہیں، بے وقوف کہیں کے۔ سنیے، یہاں لکھ لیجئے، یہ میڈیا کی پالیسی ہے، یہ جو جتنے میڈیا کے اندر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ فورن پالیسی بھی ہے اور یہ انٹرنل پالیسی بھی، داخلہ پالیسی بھی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تو کاش یہ لوگ، یہ منافقین پبلک میں کرنے کے بجائے، میڈیا کو بتانے کے بجائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتا دیتے یہ راز کی بات، یا اولو الامر کو بتا دیتے، حضرت ابو بکر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، کسی کو اور کو بتا دیتے، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فوجی کمانڈر کو بتا دیتے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بتا دیتے، تو اس خبر کو وہ کیا کرتے؟ اس کا تجزیہ کرتے، تحلیل کرتے اور اس سے استنباط کرتے۔ وہ اہل استنباط ہوتے ہیں نا، اس خبر کو جانچتے، پرکھتے ہیں اور پھر اس سے مطالب نکالتے ہیں اور صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ پبلک میں آپ نے پھیلا دیا، پبلک میں کیوں پھیلایا آپ؟ اذاعوا بہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اگر اللہ کا خاص فضل تم لوگوں پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی
تو تم لوگ شیطان کی ضرور پیروی کر لیتے سوائے چند لوگوں کے. فقاتل فی سبیل اللہ، سنو اللہ کی راہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑیے، جنگ کیجئے. لا تکلف الا نفسک، اور آپ تو ظاہر ہے کہ صرف اپنی ذات کی ذمہ دار ہیں. وحرد المومنین، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے مومنین کو ابھاریے، اکسائیے. عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ جنگ سے روک دے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ جنگ بہترین جنگ میں حمایت کرنے والا ہے اور وہ بہت سخت ہے عذاب میں بھی. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا تو اس میں سے اس کا حصہ ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، اور جو آدمی بری شفاعت کرے گا اس کے لیے اس بری شفاعت کے عذاب میں سے بھی حصہ ہوگا. آپ نے میٹرک والے کی سفارش کر دی اور ایم اے والے کو ملازمت نہیں دی تو کیا ہوگا؟ آپ کو گناہ ہوگا. اور ہم نے کیا کہا تھا آیت نمبر 58 میں؟ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، آپ نے نااہل میٹرک فیل کو ملازمت دے دی، ایم اے پاس کو ملازمت نہیں دی. یہ کیا ہے؟ غلط سفارش ہے نا، اس کا گناہ تم کو ہوگا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.